بچپن سے ہی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میری بہت بنتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کرتے اور اگر ہم میں سے کسی کو چوٹ لگ جاتی تو ہماری جان پر بن جاتی۔ کب یہ بچپن کی دوستی پیار میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے لگا میری یہ محبت یک طرفہ ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے اور میرے والد صاحب پڑھائی کو لے کر بہت سخت تھے۔ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابو کی اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کا شوق تھا، اس لیے تھوڑی سی زمین جو گاؤں میں تھی فروخت کر کے شہر میں آباد ہو گئے۔ ماموں جان پہلے سے ہی شہر میں رہتے تھے، ان کے مکان کے پاس گھر لے لیا اور ہمیں اسکول میں داخل کرا دیا۔ ممانی اچھی تھیں، وہ ہم کو اپنے گھر آنے جانے سے نہیں روکتی تھیں۔ رحیلہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جو میری دوست ہی نہیں بلکہ کلاس فیلو بھی تھی۔ ماموں کا خیال تھا وہ میرا رشتہ اپنے بیٹے بلال سے کریں گے۔ بلال ایک ہونہار لڑکا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی، اسی کی خاطر ماموں کے گھر جاتی تھی۔ بلال کو یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے، دعا مانگا کرتی تھی کہ ممانی جان مان جائیں۔ ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ کہیں اپنی بھانجی کی خاطر مجھ کو بہو بنانا قبول نہ کریں۔ بہرحال بلال روز ہمارے گھر آتا تھا، میں اس کے لیے محبت سے کھانا بناتی اور چائے وہ میرے ہی ہاتھ کی پسند کرتا تھا۔ جب بھی آتا فرمائش کر کے بنواتا۔ گھر میں ہم زیادہ باتیں نہ کرتے تھے کیونکہ بزرگوں کا احترام تھا، لیکن کبھی کبھی فون پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اکثر ہی رات کو سونے سے پہلے معمول تھا ہم باتیں کرتے، یوں دل کو سکون مل جاتا۔ مجھے یقین تھا امی ماموں اور ممانی پر دباؤ ڈالیں گی تو ہم بندھن میں بن جائیں گے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھائے۔ بڑے بھائی کی شادی کو 3 سال بیت چکے تھے، ابھی تک ان کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ مجھے یہ کبھی گمان نہ تھا کہ بھابھی میرے اور بلال کی باتوں کو نوٹ کرتی ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہماری فون پر گفتگو سن لی، ان کو تو جیسے موقع مل گیا، ممانی سے جا کر جانے کیا کیا باتیں لگائیں کہ ممانی غصے سے بھر گئیں۔ یہی نہیں، سارے خاندان میں الٹی سیدھی باتیں بھی پھیلا دیں۔ میرا کبھی بھی اپنی بھابھی سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن خدا جانے وہ اندر ہی اندر مجھ سے کیسا بغض رکھتی تھیں، صرف اس لیے میں ان کی نند تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان کے کچھ بدخواہوں نے ابو کے کان بھر دیے، جس پر انہوں نے بلال کے گھر آنے پر پابندی عائد کر دی۔ ممانی تو پہلے ہی غصے میں تھی، پھر ان کو جیسے موقع مل گیا ہر کسی سے کہتی میرا بیٹا کوئی آوارہ بدماش نہیں ہے۔ ماموں کو بھی بھڑکایا کہ تمہارے بہنوئی میرے بیٹے پر الزام لگا رہے ہیں، ہمارا بلال کو کیا گیا گزرا ہے، اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھیں۔ غرض کوئی بات تو نہ تھی، مگر پورے خاندان میں مشہور کر دیا اور پھر ہر طرف یہی تذکرہ ہونے لگا کہ بلال طاہرہ پر بری نظر رکھتا تھا۔ تبھی اس کے پھپھا نے اس کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیا۔ خدا جانے بلال کے دل پر کیا گزری۔ بھابھی کے ڈر سے میں نے اس کو فون کرنا بند کر دیا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں بھائی کو مزید بھڑکا کر میری زندگی اجیرن نہ کر دیں۔ بلال نے کئی بار ضرور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہ موقع مل سکا اور نہ ہی فون اٹھانے کی ہمت ہوئی۔ تب آخر شاید وہ بھی نا امید ہو گیا۔ ابا جان خاصے تلخ مزاج آدمی تھے۔ سارا نزلہ امی پر گرا کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری خاندان بھر میں بدنامی ہوئی ہے، تمہارے بھائی اور بھاوج کا یہ سب کیا دھرا ہے، اب تم بھی ان سے قطع تعلق کر لو تو یہی اچھا رہے گا۔ ان دنوں میں بہت افسردہ رہتی تھی، میرے لیے غیروں سے رشتے بھی آنے لگے۔ ایک رشتہ ایسا تھا جو ابو کو بہت پسند آیا، لڑکا پڑھا لکھا اور لوگ کھاتے پیتے تھے۔ والد صاحب نے چھان بین کی، ہر ایک نے ان کی تعریف کی کہ شریف اور دیندار لوگ ہیں، پردے کے پابند ہیں، آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کی بیٹی سکھی رہے گی۔ ابو جان نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ بیٹی بیاہنی ہی ہے، پھر کیا سوچنا، اور دیر کاہے کی۔ میں نے ابھی بامشکل BA کے پرچے ہی دیے تھے کہ میری منگنی کامران سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد احساس ہوا کہ مجھے بلال سے کتنی محبت ہے، اب رہ رہ کر دل میں درد اٹھتا تھا، مگر میں نے ہر درد کو پی لیا۔ والدین کی عزت مطلوب تھی، والد صاحب نے قہر کا نشانہ بننا نہیں چاہتی تھی، خود پر جبر کر لیا اور یوں میری شادی کامران سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ کامران بہت اچھے انسان تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور ساس بھی ٹھیک تھی، مگر سسر صاحب کافی سخت مزاج واقع ہوئے تھے اور وہ پرانے اقتدار اور پرانی روایات کی سختی سے پابند کرواتے تھے۔ گھر کی خواتین کو بلا وجہ کہیں آنے جانے نہ دیتے، حد تک کہ میکے تک جانے پر بھی پابندی تھی۔ کسی سہیلی کے گھر جانا تو دور کی بات، مجھ سے ملنے سہیلیاں نہیں آ سکتی تھیں۔ برقعے کی پابندی کرائی گئی، یہاں تک کہ گھر کی خواتین فون بھی نہیں اٹھاتی تھیں، گھر کے مرد اٹھاتے یا پھر بوڑھے ملازم چاچا کال ریسیو کرتے۔ رشتہ دار خواتین سے فون پر بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن ہم عورتیں غیر مردوں کا فون ریسیو نہیں کر سکتی تھیں۔
شروع میں میرے خالہ زاد کزن ملنے کے لیے آئے۔ ساس نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود چائے وغیرہ سے تواضع کر کے باہر سے ہی رخصت کر دیا اور مجھے ان کے سامنے نہیں آنے دیا۔ میں ایسے ماحول کی عادی بالکل نہ تھی، مجھے سخت گھٹن ہوتی تھی، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ساس سسر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، بہت پیار سے بات کرتے اور ہر سہولت و آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی پابندیوں سے عاجز مجھ کو ساس سسر کا پیار زہر لگتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ میں بازار نہیں جا سکتی، اپنی مرضی سے میکے نہیں جا سکتی، ان کی مرضی کی زندگی جیتی رہوں، اور یہ پیار سے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتے۔ اس رویے کو میں نے منافقت سمجھا اور ان لوگوں سے ہر وقت کھچی کھچی رہنے لگی۔ اب ساس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے بے رخی سے دیتی اور نرم بات کا بھی تلخی سے ہی جواب دینے لگی۔ انہوں نے پھر بھی درگزر کیا، کیونکہ وہ شاید جانتی تھی کہ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، اور شاید امید کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس کو قبول کر لوں گی۔ شوہر میری ہر فرمائش پوری کرتے، دفتر سے آتے اور مجھ کو بجھا بجھا دیکھتے تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر گاڑی میں سیر کرانے لے جاتے، لیکن جب وہ مجھے برقع اوڑھنے کا کہتے تو میں صاف انکار کر دیتی۔ وہ خاموش ہو جاتے اور پھر کہتے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں عادت نہیں ہے، تم ایسا کرو، ایک بڑی چادر اوڑھ لو۔ جب میں کامران کے ساتھ باہر جاتی، چادر اوڑھ کر جاتی، تو سسر اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کامران ساتھ ہے۔ مجھ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، مگر جب وہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے تو میں جل بھن جاتی کہ یہ کیا ماں کے غلام ہیں، یا مجھے کوئی خوشیاں نہیں دے سکتے؟ ساری عمر ایسے ہی گھٹے گھٹے ماحول میں قیدیوں کی طرح بیت جائے گی۔ کئی بار میں نے کامران سے کہا، میں اس طرح کے ماحول کی ہرگز عادی نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے باہر آنا جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے، امی جان کے ساتھ جہاں چاہو جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک روز کامران نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ طاہرہ، ایک بات یاد رکھنا، مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی بات سنائی نہ دے۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ گئی تو وہ ہمارے بندھن کا آخری دن ہوگا۔ انہی دنوں میری نند کی شادی تھی۔ ساس مجھے وہاں لے گئی۔ شادی والے گھر میں ممانی اور بھابھی کے گھر والوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اصل میں میری بھابھی ممانی کی رشتہ داروں میں سے تھی۔ دراصل یہ لوگ ان کے بھی جاننے والے نکلے، جن کے گھر ہم شادی پر گئے۔ بہرحال ممانی نے مجھ سے کلام نہ کیا، مگر بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ بلال والے واقعے کے بعد میرا کبھی بھابھی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہی وہ عورت ہیں جو میری مشکلات کا سبب ہیں۔ ساس پاس ہی بیٹھی تھی کہ سامنے سے بلال نظر آ گیا۔ بھابھی نے جان بوجھ کر اسے بلایا اور کہا، آؤ بلال، ملو اپنی پھپھو کی بیٹی طاہرہ سے۔ یہ کہہ کر اس کو وہاں میرے سامنے صوفے پر بٹھا لیا اور خود اٹھ کر ادھر ادھر ہو گئیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں بہانے سے اٹھ کر دلہن کے کمرے میں اپنی نند کے پاس چلی گئی۔ ساس کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی رہیں، پھر بلال سے کہا، یہاں خواتین بیٹھی ہیں، بہتر ہے آپ مردوں میں جا کر بیٹھیں۔ اس بات پر بلال کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور بولا، ذرا باہر آئیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ساس کہنے لگی، جو کہنا ہے یہیں کہہ دیں۔ وہ بولا، اپنی بہو سے جا کر پوچھئے کہ میرے آتے ہی وہ اٹھ کر کیوں چلی گئی۔ میری ساس یہ بات سن کر حیران ہوئی اور انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک شادی شدہ اور پردہ نشین گھرانے کی بہو ہیں، جیسا اس کے سسرال کا چلن ہوگا وہی چلن وہ اپنائے گی۔ اچھا ہوا وہ اٹھ کر چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ بلال کو میرے ساس کی باتیں سخت بری لگیں۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، لیکن موقع پاتے ہی دوبارہ آ گیا۔ جب میری ساس نے اس کو اپنا منتظر پایا تو پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بلال نے کہا، بات یہ ہے کہ آپ کی بہو سے میرا ماضی میں محبت کا رشتہ رہا۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ شادی آپ کے بیٹے سے ہو گئی، لیکن لگتا ہے کہ پرانی یادیں دل سے نہیں گئیں۔ تبھی طاہرہ میرے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی، اور وہ بھی جانے کیا کیا کہتا کہ میری ساس نے اس کو وہیں ڈانٹ دیا۔ بولی، یہ کیا بکواس تم نے شروع کر دی ہے؟ اگر یہ شادی والا گھرانہ نہ ہوتا تو میں ابھی جوتا اتار کر تمہیں بتاتی۔ طاہرہ میری بہو ہے اور ہماری عزت ہے، اپنی زبان بند رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خبردار جو آئندہ کبھی طاہرہ کے بارے میں کچھ کہا، تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ بلال نے شاید سمجھا تھا کہ ساس بہو کا رشتہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ میرے والد کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتا تھا، اور شاید اسے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ میں نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے امی سے بھی بات کی اور وہ ممانی کے گھر بھی گئیں اور ان سے کہا کہ اپنے لڑکے کو سمجھا لو، میری بہو کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے، تو ہم آپ لوگوں سے خوب اچھی طرح نبٹ لیں گے۔
میں ان سب باتوں پر بہت حیران تھی۔ جس ساس کو میں اپنا دشمن جانتی تھی، دراصل وہی میری سچی اور حقیقی خیر خواہ نکلیں۔ چاہتی تو وہ اپنے خاوند سے یا اپنے بیٹے کو سب بتا سکتی تھیں، مگر انہوں نے چپ سادھ لی۔ بلال کو شاید مجھ سے انتقام لینا تھا، اس نے وہ خطوط جو کبھی میں نے اسے لکھے تھے میری ساس کو بھجوا دیے۔ اپنی پاک باز بہو کے ماضی کے افسانہ خود پڑھ لو۔ تب انہوں نے یہ خطوط بغیر پڑھے ہی جلا دیے اور بلال کو کہلوا بھیجا کہ تم جائے جو مرضی کر لو، میری بہو ہے اور ہم نے نبھانی ہے۔ اگر خط لکھے بھی تھے تو یہ اس کا بچپنا تھا، ہم پچھلی باتوں کے نہیں آئندہ کے ذمہ دار ہیں۔ خاص طور پر جب بلال کو کہہ رہی تھیں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسی اچھی شفیق اور مہربان ساسیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کامران کو بھی سمجھا دیا کہ خبردار تم اس خبیث کی باتوں میں مت آنا۔ یہ لوگ طاہرہ کا رشتہ چاہتے تھے، جب رشتہ نہیں ملا تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ ان کی بری نیت کی سزا ہم ہرگز طاہرہ کو نہیں دیں گے۔ یاد رکھنا، اعتماد سے گھر بنتے ہیں۔ طاہرہ اچھی لڑکی ہے، ہم نے جو بھی اسے کہا اس نے وہ مانا۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ میکے بھی نہیں جاتی۔ جب سے شادی ہوئی ہے کبھی اکیلے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، پھر ہم کیوں اپنی بہو پر شک کریں؟ کامران اپنی ماں کی بات کا حکم کا درجہ دیتے تھے، وہ جو کہتی تھی مانتے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی اس عادت نے میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ اگر کامران شک و شبہ میں پڑ جاتے تو مجھے یقین ہے کہ میرا گھر برباد ہو جاتا۔ مجھے اس دن معلوم ہوا میرا سسرال صرف ظاہری طور پر ہی دیندار نہیں بلکہ دلوں میں عاجزی اور خوف خدا رکھنے والا ہے۔ ان کے مثبت رویے نے میری آنکھیں کھول دیں اور میرے دل نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے سسرال کو اپنا اصل گھر اور خاندان مان لیا۔